الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ غافر تیسری مجلس ہے اور آیت نمبر ہے 15۔ تلاوت سے پہلے بطور مقدمہ کے کہ جو ہمارا درس شروع ہو رہا ہے وہ رفیع الدرجات جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ذو العرش، اس کے بعد روح کا وحی الہی کا ذکر ہے، اس کے بعد یوم الطلاق، اور اس کے بعد لمن الملک اليوم، پھر واحد القہار۔ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر سے شروع ہو رہا ہے تو پہلے جو درس ہو چکا ہے ہمارا اسے آپ ذہن میں رکھیں، چونکہ اللہ کی صفات ہے یہ۔ تو اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز دیکھیں رفیع کے معنی بلندی، تو بلندی میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اوپر کوئی فرسٹ فلور، سیکنڈ کوئی ٹاور 25ویں منزلے پر ہے، یہ ایک بلندی ہوتی ہے، اور ایک یہ نہیں جسے ہم کہتے ہیں ترقی، جیسے کوئی منسٹر ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی چیف اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، تو دونوں میں فرق ہے، تو اس کو ذہن میں رکھنا۔ تو آج کا جو درس ہو رہا ہے دیکھیے اس درجہ مرتبہ کی بات ہو رہی ہے، جسمانی نہیں، یعنی جو مرتبہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اور اس کے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، وہ کس کی کہ کہاں پر ہے وہ، تو وہ سب شروع ہوگا، مگر دو باتوں کو علیحدہ علیحدہ آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ بلند ہے درجات کے اعتبار سے، صاحب عرش ہے، روح کو بھیجتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تاکہ آگاہ کرے۔ طلاق دو نقطے والی تا، اردو میں استعمال ہوتا ہے ملاقات، اب معنی یاد رہیں گے، استعمال کرتے ہیں، اسی سے بنا ہے۔ یہاں کہتے ہیں لغیتہ، آپ کسی سے ملاقات کو گئے تو لغیتہ، اب وہ کاف کو گین بولتے ہیں، لغیتہ یہ ہے کوئی چیز آپ کو اشارہ کیا کہ فلاں دکان میں جائے، لغیتہ تو یہی ہے ملاقات، تو آسانی ہوگی آپ کو سمجھنے میں۔ ایک ہے طلاق، طوطے والی تا، اس کے معنی جدائی، دیکھیں کتنا فرق ہے، طلاق جدائی اور طلاق ملاقات۔ تو یوم الطلاق، اب کون سا دن؟ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ایسا دن جس دن سارے کے سارے ظاہر ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ اندر چلا گیا، اس کو اس طرح کرتے ہیں، سارے کیا ظاہر ہو جائیں گے۔ تو مطلب ہے کہ یہ دن کون سا؟ یوم الطلاق کی دوسری آیت میں کیا تفصیل ہے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی بھی چیز اللہ پر جو ہے غائب نہیں ہوگی۔ یہاں بھی اب جب سرکاری ادارے میں جاتے ہیں تو ابرز حویہ، یعنی ID نکال کے سامنے رکھو، یہ معنی، اور آج بادشاہت کس کی ہے، تو یہ چیزیں سب سمجھنا ہے۔ تو 1 گھنٹے کے سفر میں ساتھ میں رہیے میرے۔ سب سے پہلے رفیع الدرجات، یہ عقیدے کی بات ہے، کائنات، دنیا نہیں کہہ رہا ہوں، کائنات، چاہے عالم بالا ہو چاہے عالم دنیا ہو، جتنے بھی موجودات ہیں، سمندر، پہاڑ، کہکشاں، گلیکسی، سب، ہر چیز سے اللہ تبارک تعالیٰ بدرجہ ہے، بلند مرتبے والا ہے، مرتبے والا، اونچائی پر نہیں کہہ رہا ہوں، مرتبہ،
اونچائی کی بات ہو چکی ہے، پھر بھی یادہ کرتا ہوں، کچھ لوگ نئے ہوں گے. اللہ کہاں ہے؟ ثم استوى علی العرش، اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک باندی لائی گئی، پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. تو پوچھا، سوال دو کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کہاں ہے؟ انگلی اوپر اٹھائی. میں کون ہوں؟ اللہ کے رسول. بولے مسلم، یہ مسلمان ہے. تو جسم، اللہ کا جسم نہیں، مکان نہیں یہ، لیکن اللہ اوپر. مگر آج اس اوپر کی بات نہیں ہو رہی، کس کی؟ ساری کائنات سے بدرجہ ہے اس کا مرتبہ بلند. اب سنیے، اس کائنات میں شخصیات ہیں، جانتے ہیں شخصیات؟ جبرائیل ہے نا، معزز سارے فرشتوں میں. انبیاء ہے نا معزز، صدیقین والشہداء والصالحین، اولیاء ہے نا معزز. تو دوسری بات نوٹ کیجئے، اللہ کے بلند مرتبے میں یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں، چلے آج کر لیجئے سپر پاور، بڑی بڑی سلطنت والے، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں بڑے، مگر چاہے کتنے ہی بڑے ہوں، انبیاء بڑے ہیں، فرشتے بڑے ہیں، کتنے ہی بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کا جو مرتبہ ہے اس کے برابر تو دور کی بات، برابر دور کی بات. اللہ تعالیٰ کا قرب یعنی تھوڑا سا قریب، یہ بھی تصور محال ہے، ایسا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا. برابر تو دور کی بات، اس کے درجے کے قریب کو جا کے. تو پھر اللہ کی صفات میں چاہے عالم الغیب ہو، چاہے کوئی بھی اس کی صفت ہو، اس میں کسی کو شریک کرنا، اس کا بھی گمان نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو گمان رکھتے ہیں کہ یہ شخصیات عالم الغیب ہیں، یہ ان کی بدبختی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے بلند مرتبے والے ہیں. تو اللہ کے بارے میں یہ باتیں ایمان کو مستحکم کرتی ہیں. تو ہر چیز کی نفی ہو گئی، کوئی بھی بڑا نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قیمت کچھ بھی نہیں، مکھی کے پر کے برابر نہیں. سب سے بڑی مقدس جگہ کون سی ہماری؟ بیت اللہ. مگر اللہ کے نزدیک وہ تو ہمارے لیے اس نے ایک جگہ کا تعین کیا تاکہ سب ہم ایک ہو جائیں. رنگت میں اختلاف، قدامت میں، جسامت میں، زبان میں، سب ایک. لیکن قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ الگ ہو جائے گی. تو کیوں؟ سب سے بلند مرتبے والا وہ. یہ نشانیاں ہمارے لیے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نوٹ کر لیں، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے گا، تم میں سے یعنی اے سارے انسانوں جو ایمان لائے گا. یرفع. دوسرا والذین اوتوا العلم، اور جنہیں علم دیا جائے گا. پھر کیا ہے؟ درجات. یہ ہے بلندی. تو کیا نتیجہ نکلا کہ جو ایمان لائے اور جو علم حاصل کرے اسے اللہ بلندی پر لے جائیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ حیٌ، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، قیوم، وہ زندہ ہے، ساری دنیا کو زندہ رکھتا ہے. وہ قیوم قائم ہے، ہم سب کو وہ قائم اور باقی رکھتا ہے. تو وہ بلند درجے والا ہے، ہمیں بھی وہ درجہ عطا کر سکتا ہے. تو جو لوگ گزشتہ درس میں تھے، پہلے درس میں وہ اضافہ کر لیں. دیکھیے جو درس دیتے ہیں نا ان کے لیے میں سہولت کرتا ہوں. پہلے درس میں آپ یاد کر چکے ہیں کہ غلبے کا مرکز اللہ، علم کا مرکز اللہ، ذریعہ کیا؟ کلام پاک. یاد ہوگا آپ کو. اب اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ بلندی کا مرکز کون؟ اللہ. بلندی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا؟ ایمان. اور دوسرا علم کون سا؟ کتاب. تو یہ ہے ذریعہ. باقی یہ سوچنا کہ کوئی شریک ہے اس کا علم غیب میں، ایسا نہیں. تو ظاہر ہے کہ ایسے کو ہم کیا دعا کر سکتے ہیں؟
یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری یہ جو صفات ہیں تو نے بیان کیا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کا تو نے ذکر کیا کہ انہیں یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم۔ اچھا ایک بات سن لیں، عصری تعلیم کی نفی نہیں کی جا رہی یہاں، اوتوا العلم کتاب اللہ، لیکن عصری تعلیم حاصل کرنا حرام نہیں، لیکن کتاب اللہ کے ساتھ اگر عصری تعلیم ہے تو کافی اسے مدد ملے گی، نور علی نور، کسی نے حرام نہیں کہا۔ لیکن آج جو عصری تعلیم میں آگے نکل چکے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، سائنسدان لیجئے کہاں تک کی سیر کرتے ہیں، چونکہ کتاب الہی نہیں اس لیے انہیں ایمان کی ہدایت نہیں، تو اس کو بھی نوٹ کر لینا۔ نمبر 2، ذو العرش، صاحب عرش، صاحب عرش، عرش کا مالک، اور عرش پر متمکن ہوا آپ حضرات سبھی جانتے ہیں کہ اس کی کیفیت معلوم نہیں، لیکن آج صاحب عرش یعنی کیا، بہت آسان ہے سمجھنا۔ بھائی عرش پر متمکن ہوا یہ تو ایمان لانا واجب، کیفیت اللہ کا جسم نہیں، حیت نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن صاحب عرش کا کیا مطلب، بہت آسان ہے۔ عرش یعنی کیا، تخت۔ دیکھیے بادشاہ کا انتقال ہوا، اب اس تخت پر کسے بٹھاتے ہیں، یا تو اس کا ولی عہد بیٹا ہوگا یا جو بھی، اسے بٹھاتے ہیں نا۔ بھائی ہمارے یہاں تو جب نواب کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے کو بٹھاتے ہیں اس گدی پر، ہمارے یہاں گدی کہتے ہیں، وہی ہے عرش، تخت اور گدی۔ تو جس وقت لوگ جمع ہوتے ہیں اور اسے اس گدی پر یا اسے اس تخت پر بٹھاتے ہیں، کیا مطلب، پوری سلطنت جو اس وقت اس کے باپ کے احاطے میں تھی اس کا مالک ہو گیا، یہ مطلب ہے۔ وہ تخت پر بیٹھا، کیا مطلب کہ جو سلطنت تھی، جتنا اس کا ایریا وسیع تھا، یہ اس کا ہو گیا، اب اس کا بس چلے گا، وہ حکم دے گا فوج کو، ملٹری کو، اپنے اہلکار کو، یہ ہے مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب عرش ہے، مطلب وہ اقتدار والا ہے، وہ مالک ہے، حکومت اس کی ہے، یہ بیان کرنا ہے۔ ورنہ آپ سوچیں گے کہ عرش کون سا، وہ تو حدود نے کہا تھا کہ بلقیس کو وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ کہا تھا نا جی، اس کا بڑا، تو حدود کو تعجب کیوں ہوا، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ویسا عرش نہیں تھا۔ اب یہ سوال آ گیا کہ ایسا کیوں، تو چلو آج وضاحت کیے دو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا عرش عظیم ہے، تو سلیمان علیہ السلام کا عرش کیسا تھا، یقیناً عظیم نہیں تھا۔ کیوں عظیم نہیں تھا، وہ ایک نبی تھے، نبی کا مقصد عرش عظیم نہیں، اور ملک سبا ایک ملکہ تھی، اس لیے اس کا عرش عظیم۔ تو سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ اب سنیے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کو، اطمینان سے سنیے گا۔ کیا مطلب یلقی الروح، وحی، یہ وہ روح نہیں جو ہمارے جسم میں ہے، وحی بھیجتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جب ہم یہ حوامیم جب پڑھیں گے نا آگے، اس میں بھی ملے گا وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی وحی کو بھی روح کہا گیا، اور ایک نہیں کئی آیات ہیں کہ وحی الہی کو کیا کہا گیا، روح، قرآن کو کیا کہا گیا، روح، اور ایک روح ہمارے جسم میں آتا ہے، اسے بھی روح۔ جبریل علیہ السلام نزل بہ الروح الامین، ان کا لقب بھی کیا، روح۔ سورہ انا انزلنا میں تنزل الملائکۃ والروح، شب قدر جو ہے نا، فرشتے اترتے ہیں تو جبریل آئے نا، لیکن والروح، تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جو جسم میں ہمارے ہے وہ روح، اور قرآن بھی روح، وحی الہی روح، جبریل امین بھی روح، تو کیا ہے یہ روح جی، تو سنیے گا۔ جیسے کہ سورہ عنکبوت 64 آیت کو آپ دیکھیں، اس میں 2 زندگیاں ہیں، کتنی، 2۔ ہادی الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی، اسے کہا گیا ہے تو فانی ہے، اور آخری وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی، مگر اسے اصل زندگی کہا گیا۔
تو اس کا نام ہے حیات. دو زندگی، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی. دنیا کی زندگی کہاں سے شروع ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. گزشتہ ایک مسئلہ بیان کیا، وہ بیان نہیں کرنا ہے، مگر اس میں آپ کو کافی مدد ملے گی. مردہ تھے. کہاں مردہ تھے؟ ایک ہے ارواح عالم، ہے نا، پڑھ چکے ہیں نا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہ ارواح عالم ہے، یہ مردہ نہیں. ہم اگر مردہ ہوتے تو اللہ عہد کیسے لیتا ہم سے؟ یہ ارواح عالم ہے، یہ اور چیز ہے. تو مردہ کسے کہیں گے؟ جس وقت نطفہ 40 دن، پھر خون کی شکل میں 40 دن، پھر گوشت کے لوتھڑی کی شکل میں 40 کتنے ہوئے؟ 4 مہینے ہوئے نا. ہاں، یہ ہے مردہ. بتائیں مردہ ہے کہ نہیں؟ زندگی کب ملی؟ دیکھیں خاص نقطہ ہے یہ. جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ روح پھونک دو، روح پھونک دی، اسے زندگی ملی. آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر فرمایا فرشتوں سے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں اپنی روح کو پھونک دوں. تو اللہ نے جب روح پھونکی تو زندگی، زندہ ہو گئی. حیات، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ حیات. اب ہر بچہ وہ فرشتہ آ کے روح پھونکتا ہے مردے میں تو جان آ جاتی، زندہ ہو گئے. اب آپ بتائیں جان کہاں آئی؟ ہم میں رحم میں آئی. ماں کے پیٹ میں آئی کہ نہیں جان؟ تو ماں کے پیٹ میں مردہ تھے، ماں کے پیٹ میں زندہ ہو گئے. اچھا، اب وہ دنیا میں آتا ہے تو کیا دنیا میں زندگی ملی یا ماں کے پیٹ میں ملی زندگی؟ ماں کے پیٹ میں. اب اسے ایک بار اور مرنا ہے، ایک بار اور زندہ ہونا ہے نا. تو جب دوسری بار زندہ ہوگا تو وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اب یہ کس نے کہا کہ یہ مرے گا دنیا میں؟ پیٹ میں بھی تو مرتا ہے. فرشتہ لکھتا ہے کہ اس کی عمر 8 مہینے 2 دن، تو کہاں مرے گا؟ باہر پیٹ میں. تو پیٹ میں مردہ، پیٹ میں زندہ، پھر پیٹ میں مردہ. اب یہ اٹھے گا کب؟ دوسرے سور پر. اور پیٹ میں مردہ، پیٹ میں زندہ، پھر باہر آیا. اب یہ دنیا میں مرے گا، ٹھیک ہے نا. تو کیا ماں کا پیٹ دنیا نہیں؟ یہ سمجھانے کے لیے یہی ایک سوال بڑا دشوار ہے. بھائی ماں کہاں ہے؟ دنیا میں. تو ماں کی رحم کہاں ہے؟ دنیا میں. تو جو رحم میں سور پھونکا، وہ کیا نفق، روح پھونکی گئی، وہ کیا ہے؟ زندہ حیات. تو اب سنیے، یہ تو خیر ایک وضاحت کرنی تھی. اب یہ نقطہ یاد کر لیجئے کہ روح کیا ہے. جب روح داخل کی گئی تو وہ زندہ ہے، جب روح پھونکی نہیں گئی تو وہ مردہ ہے نا. تو روح کی کیا اہمیت ہے؟ اصل تو روح ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری حیات، یہ زندگی فانی ہے، اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی ہے. تو آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا؟ وحی الہی. کیا؟ وحی الہی. تو جو روح دنیاوی زندگی آپ کو عطا کرتی ہے اس کا نام روح. تو جو روح آخرت کی زندگی، جو اصل حیات ہے، عطا کرتی ہے، اس کا نام بھی روح. سمجھ گئے جی؟ یہ ہے روح. اب جبرائیل امین کا نام روح کیوں؟ تو جو آخرت کی زندگی سنورتی ہے اس روح کو لانے والے وہ بھی روح ہوا. یہ ہے روح. اللہ اللہ. یہ ہے قرآن. یہ قرآن بتاتا ہے. کوئی اشکال نہیں ہے، مگر ہمارا ایک معمول بن چکا ہے نا کہ قرآن شریف پر غور کرنا چھوڑ دیا. کئی بچوں کو بغیر نماز کے دفنا دیتے ہیں. کیوں دفنا دیتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر آئے تو وہ زندہ ہے. انہیں علم ہی نہیں کہ 2 دفعے مردہ اور 2 دفعے زندہ. تو اب یہ تو بات سمجھ چکے ہوں گے، لیکن چونکہ آج ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اس کے لیے، کس کے لیے؟ روح کے لیے. اب من امرہ، یعنی اس کے حکم سے جس پر چاہتا ہے. یہ کس کا جواب ہے جانتے ہیں؟ یہ پھر آئے گا سورہ جو حوامیم ہے اس میں آئے گا.
قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. کیا بولے تھے مشرکین کہ یہ قرآن جو طائف اور مکہ کی بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر کیوں نازل نہیں ہوا. یہ اس کا جواب ہے. تو وہ آیت آئے گی حوامیم میں. تو یہ تو اللہ کا حکم ہے, جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے, اس کی مشیت ہے. آپ کو کیا اختیار ہے؟ وہ تو یہود نے بھی یہی کیا تھا, نبی کی انتظار میں تھے اور جب دیکھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے نہیں اسماعیل کے, تو انکار کر دیا. یہ تو بہرحال بات آپ پر واضح اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن اب سنیے گا, لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ. یہ طلاق میں بھی عجب لطیفہ ہے. بھائی لوگ کیا طلاق دیتے ہیں یا طلاق دیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں طلاق. تو اس کے معنی کیا؟ ملاپ. تو بیوی سے کہتے ہیں کہ ایک ملاپ, دو ملاپ, تین ملاپ. مگر آج اس کا موضوع نہیں, طلاق کے بارے میں ہم آج نہیں بتائیں گے. لیکن ایک بتا رہا ہوں, یہ عجمی پناہ, عجم ہے نا, کیا کہتے ہیں؟ طلاق کہتے ہیں نہیں, طلاق. وہ کاف چھوٹا, طلاق طلاق طلاق. اس کے معنی کیا؟ ملاقات. تو تمہاری بیوی کو تم نے طلاق دی کہاں؟ مگر یہ کون سمجھائے ان کو؟ چلیے عجمی ہیں تو طلاق کہو تو طلاق. مگر غرور کیوں آ گیا؟ یہ ہے. دیکھیں کبھی اس پر محنت کی کہ بھائی طلاق نہیں, طلاق. تو اس کی نیت تو جو اس نے الفاظ کہے اس کا مطلب کیا؟ ملاپ ملاپ ملاپ. تو طلاق کیسے ہو گئی؟ عجمی, یعنی عجمی سمجھتے ہیں نا, عربی نہیں جانتے اس لیے. تو ایک نوعیت ہے, ایک درجہ ہے جو لوگ غیر ناطقین عربی ہیں ان کا, مگر وہ سمجھ نہیں رہی اس چیز کو. بھائی ذالین, پھسلنے والا. الذی کیا ہے؟ انعمت علیہم, اور کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گمراہ نہیں ہے, گمراہ اور چیز ہے. اور ذالین پھسلنے والا. پھسلنا کوئی گناہ ہے؟ کیلے کے چھلکے پر پیر گر گیا, آپ پھسل گئے, یہ کوئی گناہ ہے؟ تو آپ دعا مانگ رہے ہیں جو پھسل جائے اس میں سے نہیں. یہ کیا ہے؟ عجمی. سمجھ رہے ہیں نا. بہرحال اتنا ہی سن لیجئے گا. اب سنیے گا طلاق, ملاپ. کون سا ملاپ؟ اس کی شرح آگے آ رہی ہے, لیکن میں آپ کو فارغ کر دوں ابھی. کون سا ملاپ؟ لیُنذِرَ لکھا ہوا رہتا ہے وارننگ. کیا مطلب وارننگ؟ اگر آپ کسی روڈ پر جا رہے ہیں تو انتباہ کے آگے آپ سمجھ کر جائیے, کچھ بھی ہے, کھائی ہے, تیڑ ہے, ٹرن ہے, جو بھی ہے, وارننگ. تو انذار, تنبیہ. کس دن سی؟ ملاقات. کون سی ملاقات؟ کون سی ملاقات؟ کیا ملاقات ہے بتاؤں؟ یہ تو ملاقات ہے, سارے حاضر ہو جائیں گے, اس کی تفصیل ہے, مگر میں آپ کو بتاؤں اس کی ایک جھلک. پہلے تو فارغ ہوتے ہیں مشرکین سے. سورہ نور آیت نمبر 39 پڑھ چکے ہیں اس کے پہلے. دیکھیے کیسی ملاقات. اللہ تعالی ہمیں ایسی ملاقات سے محفوظ رکھے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. کیسی ملاقات ہوگی جانتے ہیں؟ جو کافر ہیں ان کے اعمال تو کیسے ہیں؟ دھوکہ, ریتیلی زمین, دھوپ کی شدت, دور سے پیاسا کیا نظر آتا ہے؟ سراب, جیسے کہ پانی تو بھاگتا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا, جب آتا ہے تو پانی نہیں ہے. فوجد اللہ, ملاقات, اللہ کو پائے گا. فوفاہ حسابہ, اس کا حساب چکا دیا. یہ ہے ملاقات. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اب ہم ہماری آپ کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. بھائی ہم مومن ہیں, فرشتے دعا کر رہے ہیں. جی کون سی ملاقات؟ ہم میں سے کون سا ایسا فرد ہے جسے امنا حوا اور بابا کیا کہتے ہیں, ہمارے ابا آدم دیکھنے کی تمنا نہ ہو؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ مقبرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہاں سے دیکھو گے مقبرہ؟ مقبرت امنا حوا. کوشش کرتے ہیں, یہاں جدہ میں ہے نا. جی ہر فرد کی خواہش ہوگی کہ میں دیکھوں, ملاقات ہو جائے گی, دیکھیں گے اپنی ماں کو. ہے یوم الطلاق. یہی نہیں, آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں, ہم انہی کے خون ہیں نا. اور ایک بچہ ایسا ہے جو آخر میں پیدا ہوگا, ایک بچی ایسی ہے جو آخر میں پیدا ہوگی, اس کے بعد کوئی نہیں.
تو گویا کہ یہ نیٹ شبکہ بتاؤ خواہش ہوگی کہ نہیں، اسے بھی دیکھیں گے. ملاقات. چلیے ایک منفی پوائنٹ، یہ جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں بے تحاشا، جہنم میں جلیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے ملاقات. ابھی تو ہمارے جذبات ابھرتے ہیں کہ کیسا ظلم کرتے ہو. اگر انہیں ہدایت نہیں ملی، توبہ نہیں کی، تو ملاقات دیکھیں گے. مگر اپنے بھائی، رشتہ دار و اقارب سارے لوگوں کو وہاں جو قوت ملے گی کیسی ملے گی؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. سورہ قاف. یہ تو نگاہ معمولی ہے، وہاں ہم دیں گے ایسی نگاہ کہ سبوں کو دیکھیں گے. چلیے اس سے بڑھ کر اور بتاؤں میں آپ کو انشاءاللہ، اور ہمیں یہ درجہ ملے گا. جنت میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کہیں گے کہ سب کچھ دے دیا. بولے نہیں، دیدار الہی. اللہ اللہ. کسے دیکھیں گے؟ اللہ کو. ملاقات. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. یہ ملاقات مثبت ہے مومنین کی. چلے ایک مسئلہ بتاؤں، عقیدہ. اس مناسبت سے دیکھیے آیتیں پہلے ہو چکے ہیں، لیکن ہر چیز بیان نہیں کی جا سکتی. دوسری آیت سنتے جب وہ ٹچ ہونا، دیکھیے قصہ آرام سے پڑھ چکے، سن بھی چکے، تو صرف اشارہ کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو کیا کہا تھا؟ ربی ارینی انظر الیک. کلیم اللہ تھے نا، بہت بات کرتے تھے نا اللہ تعالیٰ سے. اس سے زیادہ بات کرنے والا کوئی دوسرا نبی نہیں. تو بولے کہ میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس میں خاص نقطہ یاد رکھیے، عقیدہ، یہ باتیں جو ہیں نا عقیدے کی ہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لن ترانی. اب مجھے قصہ نہیں بیان کرنا ہے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اب اس کے بعد جو ہوا سب جانتے ہیں، پہاڑ کی طرف دیکھو اگر برداشت کیا تو، لیکن مجھے قصہ نہیں بیان کرنا ہے. کیا مطلب لن ترانی؟ تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے. یہ نہیں فرمایا کہ میں نظر نہیں آ سکتا. دیکھیے نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، سبحان اللہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نظر نہیں آ سکتا. یہ نقص اللہ کی طرف نہیں. تو کیا کہیں گے؟ اللہ نظر نہیں آتا، ایسا نہ کہیں. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. جی یہ عقیدے کی بات ہے. سوچتے ہیں نا عقیدہ کسے کہتے ہیں. اب یہ کہ عجمی اگر کوئی کہہ جائے تو، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا درجہ کون سا ہے؟ عجمی. جی مکہ والوں سے زیادہ کیسے سمجھے گا وہ؟ عجمی. تو کل ہم دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. وہاں ہر چیز منکشف ہو جائے گی. تو یہ عقیدے کی بات بتائیں. لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ. چلیے امام بخاری کی حدیث سے کیوں آپ کو محروم رکھوں. امام بخاری فرماتے ہیں اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا. تم سترون، ضرور مومن دیکھو گے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے. تو اللہ ہمیں اس میں شامل فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب شروع کرتے ہیں دوسری آیت. یوم الطلاق. کاف کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، طلاق نہیں، چھوٹا کاف نہیں، طلاق. یوم ہم بارزون. جس دن وہ ظاہر ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء. اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ سب ظاہر ہوں گے. جو قبر میں دفن ہے نا، سب کون؟ یہ بڑے بڑے شخصیات، ظالم، کافر، سب. دیکھیے لمن الملک اليوم آواز آ رہی ہے، غور سے سنیے. سب نکلیں گے. وہ جو ریڑھ کی ہڈی دمچے ہے نا، اس میں جان آئے گی، جسم بنے گا، روح پھونک دی جائے گی تو دوسری زندگی. اب سب ظاہر ہوں گے. یہ ہے دوسری زندگی. کون سی؟ دوسری زندگی. اب سنیے کیا ہوگا، کس نے کیا کیا ہے، کون سا عمل اختیار کیا، مومن ہے، مسلم ہے، کافر ہے. آواز آئے گی لمن الملک اليوم. آج حکومت کس کی ہے؟
کون سے دن؟ قیامت کے دن۔ تو آج کس کی ہے؟ آج بھی اسی کی ہے، آج بھی تو حکومت اسی کی ہے نا، اسی سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، بادشاہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اتارتا ہے۔ کوئی حکومت ہمیشہ قائم رہی نہیں رہی، آج بھی اسی کی ہے۔ مگر اس دن کیوں کہا جائے گا لمن الملک اليوم؟ کیونکہ آج جو حکومت ہے وہ سب پر آیا نہیں، آیا انہیں ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری محنت کا نتیجہ ہے، ہم سپر پاور ہیں، ہماری حکومت چل رہی ہے پوری دنیا میں، ایسا زعم رکھتے ہیں، زعم سمجھتے ہیں نا جن کو اس کا حق نہیں۔ لیکن اس وقت آیا ظاہر ہو جائے گا ہر ایک پر، کافر بھی سوچے گا وہ آج تو کچھ نہیں ہمارا، تو انکشاف ہو جائے گا نا، تو اللہ ہی اللہ، ہر جگہ اللہ ہی اللہ۔ تو کس کی حکومت ہے؟ سارے بول پڑیں گے للہ الواحد القہار، مسلم بھی، کافر بھی، کٹر بھی، مشرک بھی، سب کیوں بولیں گے؟ اس لیے کہ دیکھیں گے تو آج بھی حکومت اللہ کی، مگر سبوں کو اعتراف نہیں ہے۔ اس وقت کائنات کی ہر چیز بول اٹھے گی للہ الواحد القہار۔ واحد اس کے پہلے کوئی نہیں ہے نا، واحد، احد اس کے بعد میں کوئی نہیں، قہار اختیار اسے ہے۔ آج حکومت اسی کی اور اختیار بھی اسی کا، اب کسی کو اختیار نہیں، سارے بالکل دنگ رہ جائیں گے۔ تو سنیے، اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی نفس پر، جو کچھ اس نے کیا ہے۔ جی، لا ظلم اليوم، آج ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالی حساب کرنے میں بہت تیز ہے۔ جی، ذرا گرامر کی تفسیر بتاؤں آپ کو۔ دیکھیے، لا ظلم اليوم، گرامر یعنی نحوی، نحو کا جو ایک گروپ ہے نا وہ بھی آتا ہے تفسیر کرنے۔ لا ظلم اليوم کیا مطلب؟ ذرہ برابر، تو معنی کیسے ہو گئے؟ اگر یوں کہا جائے کہ لا ظلم اليوم تو مطلب کیا؟ ایک نہیں، بہت سارے ظلم۔ دیکھیے، مسجد میں کوئی شخص ہے تو کسی نے کہا کہ لا رجل فی المسجد، کوئی بھی نہیں۔ کوئی شخص ہے لا رجل، تو بولے ایک نہیں بہت سارے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو یہاں نفی کی جا رہی لا ظلم، اگر زبر آ جائے تو مطلق لا ظلم اليوم، آج ذرہ برابر بھی ظلم نہیں۔ تو ہر نفس کو بغیر کسی ظلم کے اس کا صلہ دیا جائے گا۔ کیا مطلب ظلم کے؟ یعنی اس نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اتنا ہی، اور اگر کوئی نیکی کی ہے تو اس سے کم نہیں کیا جائے گا۔ رہا اضافہ، یہ تو اللہ کی طرف سے احسان ہے۔ لیکن سریع الحساب کا کیا مطلب؟ یہاں ترجمے میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، اب کبھی ایسا ترجمہ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے، کیا جلدی حساب لینے والے ہیں؟ نہیں، جلدی نہیں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں تو سری کو بھی جلدی کہتے ہیں، لیکن جلدی ترجمہ کس کا ہے؟ عجلت کا۔ تو عجلت میں اور سری میں فرق ہے، اس کو نوٹ کریں۔ تو یہ عجلت نہیں بھائی، عجلت کسے کہتے ہیں؟ وقت کے پہلے کسی عمل کو، کسی بھی عمل کو کرنا، چاہے قول ہو چاہے فعل ہو، اسے کہتے ہیں کیا؟ عجلت۔ تو اس کو ڈکشنری میں قرآن کی بتاتا ہوں، سورہ قیامہ 16 نمبر آیت۔ جبرائیل امین جب آ کر قرآن پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، مگر ایک دفعہ آپ نے زبان کو حرکت دی تو کیا حکم ہوا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، وقت سے پہلے عمل مت کرو پڑھنے کا۔ تو عجلت کسے کہیں گے؟ وقت سے پہلے۔ لہٰذا یہاں جلدی کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا وقت سے پہلے حساب لیں گے؟ نہیں۔ تو اس کو نوٹ کریں، قرآن شریف میں عجلت اور سری۔ تو سری کا مطلب کیا؟ 35 سال پہلے ہم لوگ جب مکہ جاتے تھے نا، ابھی تو آج کل اس کو شاید طریق قدیم کہتے ہیں، یعنی پرانا راستہ، اولڈ، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا تھا۔ تو سری کے ضد کیا؟ دوری اور دیری، اس کا مقابل ہے۔ اب جب طریق سری بن گیا، نام بھی اس کا سری، تو بجائے 1.5 گھنٹے کے اب گھنٹے سے بھی پہلے اس کا نام سری۔ تو کلومیٹر بھی کم، تو اس کا معنی سری۔ تو یہاں سری کا معنی ہونا چاہیے۔ تو اب کیا سری؟
بھائی دیکھیے صحابہ کرام بھی آیتیں پڑھتے تھے، پوچھنے کہاں جاتے تھے؟ اہل علم کے پاس، ہے نا، پوچھنا چاہے اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج اہل علم نہیں ملتے، بہت کم، آج بھی ہیں مگر علم نہیں، پتہ نہیں ہم کو، بہت کم ہے۔ جب میں غفیر علماء کی ایسا ہے کہ قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ گئے کہ اللہ تعالیٰ جلدی یعنی کیا ہو حساب کیسے لیں گے بیک وقت تیز رہ، تو اس اچھا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ خوب تیز ہے، تو تیز میں فرق ہے نا بجائے جلدی کے۔ تو سوال یہ کیا کہ کیسے حساب، دیکھو اہل علم کیسا چٹکی میں مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اہل علم کیسا چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا کہ اتنے لوگوں کا حساب۔ ہم تو صرف ایک کسی پلین میں سوار ہونا ہے تو 2 کارٹون کیا دینے کے لیے کتنی لائن لگانی پڑتی ہے، کبھی تو 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ، یہ تو ساری مخلوق حیوانات بھی۔ تو بولے کیوں، پریشانی کی کیا بات ہے؟ بولے دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک وقت میں سب کو کھانا کھلاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ ساری مخلوق کھاتی ہے، جمعہ کے بعد سارے کھائیں گے نا، تو پھر حساب بھی ایسے لیا جائے گا، بس سریع الحساب۔ اب تیسری آیت سنیے، وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ان اللہ هو السمیع البصیر۔ یہ ایک مضمون ہے، ترجمہ سنیے۔ ڈرائیے انہیں آزفہ کے دن سے۔ آزفہ یعنی کیا؟ آنے والی، قریب آنے والی۔ تو اذ ازفت الآزفہ، جب یہ قریب آنے والی آئے گی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، تو اس تکالیف کو کوئی بھی کھولنے والا نہیں اللہ کے سوا۔ تو اس کی ایک جھلک ہے، اذ القلوب لدى الحناجر، دل کہاں آئیں گے؟ حناجر یہ حلقوم ہم کہتے ہیں، جو ذبح کرنے کی جگہ ہے جانور کو۔ کاظمین، دم گھٹا ہوا ہوگا۔ ما للظالمین من حمیم، ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ شفاعت کرنے والا جس کی سنی جائے۔ شفیع یطاع، تو سنیے بھائی، جس وقت یہ قیامت واقع ہوگی اس وقت کیا ہوگا؟ وہاں کا جو منظر ہے تو ان پر اتنا خوف طاری ہوگا، یعنی کن پر؟ مجرمین پر، ان پر۔ ظاہر رہتے ہیں مومنین تو اطمینان مطمئن رہیں گے۔ تو یہ لفظ جو ہے نا، حلقوم تک دل آئیں گے، یہ بالکل خوف کے وقت، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اچھا کاظمین تو آگے آپ پڑھیں گے سورہ فصلت میں کہ مومنین بندوں کی تعریف کی گئی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصے کو پی جانے والے، تو اس سے کاظم سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اس کو پی جاتے ہیں، اور یہاں ان کا ترجمہ ہے کہ دم گھٹ جائیں گے۔ تو بات وہی ہے، جب آپ غصے کو پیتے ہیں تو آپ کا دم گھٹتا ہے اس وقت، کیونکہ آپ کا جذبہ کہ میں اسے جواب دوں، لیکن نہیں، آپ پی جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حیران و پریشان، لیکن وہ دم گھٹے گا آپ ان کا، کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ ما للظالمین حمیم، حمیم کا لفظ کلام پاک میں کئی جگہ پر ہے۔ حمیم یعنی کیا؟ ان کا کوئی دوست، لیکن حمیم کے معنی اصل میں کیا؟ گہرا۔ تو یہ صفت دوست کی بھی ہے۔ پھر حوامیم میں آئے گا کہ ادفع باللتی ہی احسن، تو جو آپ یعنی اچھی طریقے سے دعوت دو، جو تمہارا دشمن بھی کانو ولی حمیم، گہرا دوست۔ پھر جہنم کی آگ، وسقوا من ماء مہین، انہیں جو ہے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ تو حمیم کے معنی کھولتا ہوا بھی، مطلب حمیم کے معنی گہرا، چاہے دوستی میں ہو، چاہے پانی ہو، چاہے دشمنی میں ہو۔ ولا شفیع یطاع، یہ ہے شفاعت کرنے والا، کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں جس کی سنی جائے۔ یہ اہم نقطہ ہے، سنیے گا، ساتھ میں رہیے میرے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو شفاعت کرنے والا بنایا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کس کی سنے گا؟ کتنے ہیں ہمارے، کتنے جگہ پر جا کر ہم ان کی زیارت کرتے ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ تو یہ کس کی؟ مجرمین نے جو شفیع بنا کے رکھے ہیں، اور جو مشرکین نے یعنی مسلمان جو مشرک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ سورہ یوسف میں 106 نمبر آیت
وما کان اکثرهم یؤمنون باللہ الا وهم مشرکون. اکثر ایمان لانے میں کیا ہے؟ مشرک ہیں. کس شفیع کی سنیں؟ یہ اہم نقطہ سن لیجئے. ولا شفیع یطاع، کس شفاعت کرنے والے کی بات مانی جائے؟ بتاؤ، سوال ہے. آپ اپنے بیٹے کو یا دوست کے بیٹے کو کمپنی میں لے جاتے ہیں، سفارش کرتے ہیں نا. کب کرتے ہیں؟ آپ اس کی صورت حال سے واقف رہتے ہیں، ہے نا. جبھی تو کہتے ہیں نا مینیجر سے میں جانتا ہوں تعلیم یافتہ ہے، ذہین ہے، اخلاق بادب ہے اور کوئی مخالفت نہیں کرے گا، تو آپ کی بات سنی جاتی ہے. آپ بتاؤ کون سا ایسا شفیع ہے جو ہم لوگوں کی صورتحال سے واقف ہے کیا؟ کتنوں کی نظریں نیاز. چلے انبیاء، کوئی نبی ایسا ہے جو ہماری صورتحال سے واقف ہے؟ تو لوگ دوڑیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک آپ کی صورتحال سے واقف نہیں. یہ اصل نقطہ ہے. تو اللہ تو اس کی سنے گا جو صورتحال سے واقف ہے. وہاں کوئی ہے صورتحال سے واقف؟ کوئی نہیں. ہاں، تو یہ کیا لگا رکھا ہے؟ صورتحال سے واقف کون ہے؟ سنیے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. صورتحال سے واقف اللہ ہے جی. آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور سینوں میں جو چھپا ہے اسے بھی جانتا ہے. کیا مطلب؟ ایک تو ہے انسان کا عمل، ایک تو انسان کا قول. تو یہ تو دور کی بات، یہ تو کوئی بھی عمل کرتا ہے کہتا ہے تو لوگ بھی جانتے ہیں، فرشتے بھی جان لیتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوری سمجھتے ہیں نا. جیسے کہ مجلس بیٹھی ہے، کوئی غیر محرم ہے، دونوں کے لیے، مرد خواتین کے لیے، تو اس طریقے سے آنکھیں کراس کر کے یہ آنکھوں وہ بھی اللہ جانتا ہے. سامنے والی مجلس نہیں پہچان سکے گی. تو آنکھوں کی چوری اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تک جانتا ہے. تو اقوال اور اعمال ہی نہیں، جو عمل آپ نے کیا اس کے جذبہ کون سا تھا وہ بھی جانتا ہے. جو آپ نے بات کہی کون سا جذبہ کار فرما تھا. آپ نے کسی کو نماز کی دعوت دی، آپ میں جذبہ کون سا تھا؟ اسے حقیر کرنا یا اسے دعوت دین دینا؟ صحیح ہے، لوگ دعوت کا بھی کام کرتے ہیں، لیکن آپ کا جذبہ کون سا ہے؟ اس کی اصلاح کرنا یا اسے حقیر کرنا؟ تو ان کیفیات کا بھی جاننے والا ہے، وہی سفارش کرے گا. اس لیے شفاعت جو ہوگی ہماری، اس میں اصول کیا ہے؟ اللہ جسے چاہے، جس کے حق میں چاہے. تو ہمارے کیفیات کو جانتا ہے، جذبات کو جانتا ہے، لہذا ہماری وہ شفاعت انشاءاللہ اس میں بھی ہم شامل ہوں گے جو حق ہے شفاعت. لیکن اس کا ذریعہ ہم نے غلط اختیار کیا ہے. اس کا ذریعہ کیا؟ مومن بنے اور فرشتوں کی دعاؤں میں شامل رہیں تو اللہ تعالی ہمیں یہ حق شفاعت عطا کرے گا. آمین یا رب العالمین. باقی ایسا کوئی بھی نہیں ہے. سنیے، تو وہ اللہ جو صورتحال سے واقف ہے، واللہ یقضی بالحق، وہی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. ہے کوئی اور فیصلہ کرنے والا؟ کسی کی مجال ہے کہ اللہ ایسے دوزخ میں نہیں جنت میں ڈال دو، یا جنت میں نہیں دوزخ میں؟ کیوں؟ حق فیصلہ تو اللہ کرتا ہے. ہم میں سے کوئی صورتحال سے واقف نہیں ہے. والذین یدعون من دونہ، تم جنہیں پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یقضون بشیء، کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے، انہیں حق نہیں. ہو گئی نفی. اتنی بات جو میں نے بتایا ہو، ہے کوئی شفیع؟ اب بھی اگر مسلمان کسی مزار پر جاتا ہے تو اس کی بدبختی ہے جی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا. دیکھیے پہلے بہت دفعے سن چکے ہیں سمیع، مگر سنیے اب اس کی کیا تعریف ہے. سمیع کسے کہتے ہیں؟ جو سارے مسموعات کا سننے والا ہے. شور غوغا ہے، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اگر کوئی بچہ کہتا ہے یا اللہ، اسے بھی سننے والا ہے. ہم سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. جمیع مسموعات کا. اور بصیر جس طریقے سے سننے والا ہے، تمام اعمال، افعال، اقوال، کیفیات کا بھی دیکھنے والا ہے. کیسا دیکھنے والا ہے؟
لا تدرکہ الابصار، ہم نہیں دیکھ سکتے، وہو یدرک الابصار، وہ ہمیں دیکھنے والا ہے، بصیر اللہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اگر کسی اور کو سمجھے سمیع و بصیر تو وہ سمیع البصیر ہے۔ چلیے اب تاریخی شہادت دی جا رہی ہے، سنیے گا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم وما کان لهم من اللہ من واق۔ کیا وہ زمین میں گھومے پھرے نہیں اور دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسے ہوا؟ کانوا ہم اشد منہم قوہ، سب بڑے سپر پاور تھے ان سے بھی، یعنی اشارہ کہاں ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف۔ آثارن فی الارض، آثار جانتے ہیں نا، یہ آثار قدیمہ، نشانیاں چھوڑ رکھی ہیں ہمارے یہاں، جیسے تاج محل ہے، جھولتا منار ہے، اور یہاں قوم عاد کے جو یہ کھنڈ ہیں، جو بڑے بڑے عمارتیں، قلعے ہیں ہمارے یہاں، یہ آثار میں شمار ہوتے ہیں۔ تو تم سے زیادہ آثار تو ان کے تھے، قریش نے کون سے آثار چھوڑے؟ انہوں نے تو لات عزا مناتے دیویاں ہی بنائی تھی، بس یہ کہا جا رہا ہے۔ تو ان کے یہ آثار جب انہوں نے وحی الہی کو قبول نہیں کیا تو زوال کا سبب بن گئے۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، ہوا اتنی طاقت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، بڑے بڑے آثار بنائے، نشانیاں بنائے، آثار یعنی نشانیاں، مگر اس وحی الہی کو تسلیم نہیں کیا، وہی سبب کس کے بنے؟ تمہارے زوال کا، گرفت میں لے لیا۔ کانوا اشد منہم قوتاً، بڑے سخت قوت والے تھے۔ وما کان لہم من اللہ من واق، واق بچانے والا، یہ واق جو ہے نا اصل میں واقیون، اکثر میں کہتا ہوں ایون سے ان، یہ ہے۔ دیکھو جب آئے گا قاضیون تو قاضیون نہیں آئے گا، قاضن تو ایون سے ان، قاضن، عالن، یہ قرآن شریف میں کئی جگہ پر ہے، بہرحال یہ گرامر ہے۔ اب دیکھیے، ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ ذالک، یہ اس لیے، یہ جو سزا ان کی ہے اس لیے کہ رسول واضح دلیل لے کر آئے، انہوں نے انکار کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ جو میں نے بیان کیا تفسیر وہی ہے۔ انہو قوی، قوی کیا مطلب قوی؟ شدید العقاب، سخت گرفت کرنے والا۔ قوی جانتے ہیں آپ، اللہ کی صفت ہے، نام رکھتے ہیں لوگ عبد القوی۔ قوی یعنی کیا؟ تمام قوتوں کا مرکز، قوی، قوی شدید العقاب، تمام چیزوں کو قوت دینے والا، تمام دلوں کو قوت ایمانی سے نوازنے والا، اور جو ہماری روح ہے اسے بھی قوت عرفان عطا کرنے والا۔ کون ہے یہ؟ قوی۔ تو ہم کہاں جاتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے؟ لیکن وہ جس طریقے سے مومن کے ساتھ قوی ہے، قوت عرفان عطا کرتا ہے، اسی طریقے سے مجرمین سے گرفت کرنے میں سخت ہے، شدید العقاب۔ کیا معنی شدید؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں شدت پسند، ہے نا، اردو لفظ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قوی ہے، ہمیں اپنے نور سے منور کرتے ہیں، اور مجرمین کے بارے میں شدت۔ لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ شدت ان کی خطا ہے، تو اس لیے وحی الہی کو انہوں نے جو ہے ٹھکرا دیا۔ اب ہمیں چاہیے کس میں شدت ہم اختیار کریں؟ ہمارے یہاں بھی شدت والے لوگ ہیں۔ کیا شدت ہے بتاؤں؟ شدت کیسی شدت ہم رکھتے ہیں؟ بے معنی، بے بنیاد۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کو اختیار کرنے میں، یعنی شرک کرنے میں، ہم سے بچنے میں ہم شدت اختیار کریں۔ شرک سے نہ بچیں، یا کیا شرک سے بچیں، شرک کوئی اختیار نہ کریں، اس میں شدت برتنی چاہیے۔ لیکن ہم شدت کس میں برتتے ہیں؟ معمولی مسائل میں۔ شدت کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہماری شدت کیا ہے کہ جیسے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا،
بھائی 500 کا مجموعہ ہے، 300 کا مجموعہ ہے، اور 300 کے مجموعے میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ شدت ہے، اس کا نام شدت. ہمیں شدت کیا اختیار کرنا چاہیے تھی؟ شرک سے بچنے کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں ہماری نماز ادا نہ ہوتی اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. یہ ہے شدت. تو شدت پسند کیسے کہیں گے؟ قدامت پسند. شدت اختیار نہ کریں، شدت شرک سے بچنے کی اختیار کریں. بہرحال ایک ضمنی مسئلہ تھا تو شدید العقاب. اب سنیے گا. اب آپ تیار ہو جائیے. آج تو تمہیدی بیان ہوگی. شروع کیا ہو رہا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہے نا؟ یہ یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے. تو یہ کہاں تک چلے گا؟ 27 تک. پھر 28 سے کیا ہے؟ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ. تو غور سے سنیے اسے. اس مومن مرد کا قصہ شروع ہو رہا ہے 28 سے، اور اس کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے. کون سی آیت ہے؟ 23 سے. جی 23 سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ. تو 23 24 25 26 27 5 آیتیں. تو ظاہر ہے کہ وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، تو صرف بتاتا ہوں یہ تمہید کیا ہے تاکہ سنیں. تمہید تو شروع کرتے ہیں. ہے نا ہمارے پاس 5 منٹ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. صرف تمہید سنیں کہ جب ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیاں لے کر. کیسی؟ وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، واضح نشانیاں. یہ سمجھنا ہے نشانیوں کو. فرعون، حامان، قارون کی طرف. تو انہوں نے جواب دیا کہ جادوگر اور جھوٹا ہے. ابھی اتنی بات کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن تمہید ہے. پھر فلما جاءہم بالحق، تو یہ دوسرا مسئلہ پیش ہو رہا ہے. تو سنیے گا. اصل میں اس کے پہلے قارون کا بھی ذکر آیا، اور موسیٰ کا تو آتا ہی ہے، فرعون کا بھی آیا، حامان کا بھی آیا، لیکن یہ ایک ساتھ میں آیا. اور مقدمہ کس کا؟ قال رجل مؤمن. اسے سمجھنا ہے. تو کیا بات ہے؟ سنیے. دعوت جو ہوتی ہے نا، دعوت جو دی جاتی ہے، جب دعوت دی جاتی ہے تو جو مدعا، جن کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور جو دعوت دیتا ہے، اس دو پہلو کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان تینوں کی طرف، جبکہ کتنے گئے تھے؟ 2. کیا فرمایا تھا؟ اذهبا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اذهبا الى فرعون، ہے نا؟ تو یہاں ذکر صرف موسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے، جبکہ دونوں گئے تھے. تو چونکہ جب ایک روح کا جب ذکر ہے تو ساتھی کے ذکر کی ضرورت نہیں. ایک چیز تو یہ. اور ایک شخص جو ہے ذمہ دار ہے، اس کے لیے اس کے اصحاب کی ضرورت ہے. دیکھو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھیوں کو کیا کہا گیا؟ حواریین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کرام. کبھی بھی کوئی بھی دعوت دینے والا ہے تو وہ اکیلا کام کو انجام نہیں دے سکتا، اس کے ساتھ ہونی چاہیے. جو بھی آپ لیں دعوت کا کام کریں، دیکھیں کوئی بھی نہیں تو آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں، لیکن ساتھی چاہیے. اور یہی میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری دعوت ہے اکیلا نہیں دے سکتا کوئی، آپ کا ساتھ ہے نا؟ اس وجہ سے یہ دعوت دی جا رہی ہے. تو یہ تمہید سنیں، پھر یہیں سے درس شروع کریں گے. دوسرا اس میں تو ایک نقطہ تو یہ. دوسرا نقطہ کہ 3 کا کیوں ذکر کیا گیا؟ تو جسے دعوت دی جاتی ہے 3 آدمی مقابلے پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. فرعون، حامان، قارون. فرعون کون تھا؟ بھائی بادشاہ تھا، اور اس کی ایک مجلس ہوتی ہے ہمیشہ. بادشاہ کی یا کمپنی کا جو اونر ہوتا ہے یا یونیورسٹی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو اس کی ایک، اسے کہتے ہیں مشیر. کیا کہیں گے آپ؟ ایڈوائزر. جی. یہ ایک جماعت ہوتی ہے. اور دوسری جماعت وزیروں کی. وزیر نافذ کرتے ہیں. اور تیسرا قارون، تجار، مال و دولت والے. دیکھیں آج یہی ہے نا پوزیشن، حکومتیں کیسی چل رہی ہیں؟ مشیر، وزیر اور
तुज्जार। कोई भी आप अपनी कंपनी को भी चलाना चाहेंगे तो आपके मुशीर, एडवाइजर्स और क्या आपके जो कारिंदे और ताजिर। जी देखिए कलाम पाक क्या बयान कर रहा है। तो जब दावत देंगे तो इन तीनों में से सबसे पहले इनकार करते हैं। क्यों इनकार करते हैं? ये बड़े लोग, ताजिर लोग, इनको घमंड होता है तिजारत का जी, और जो गुज़रा है इन्हें घमंड होता है अपनी इस पोस्ट का, दर्जे का, क्योंकि वो जानते नहीं कि सब दर्जा तो अल्लाह ताला है, बुलंद वो देता है। और फिर जो अहलकार हैं हुकूमत के, तो यहाँ से इंशाअल्लाह आइंदा हमारा दर्स शुरू होगा। अलबत्ते एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, तो दूसरी आयत में आ रहा है फलम्मा जाहुम बिलहक़ मिन इंदिना क़ालू क़्तुलू अबना अल्लज़ीना आमनू माहू। तो इस पर भी समझाना है। तो जब आयत आएगी उस वक्त, चूँकि फ़िरौन ने जो जब कत्ल किया था औलाद को, तो लोग समझते हैं कि एक ही दफ़े हुआ था, तो एक ही दफ़े नहीं, तो इंशाअल्लाह ये कब कत्ल करने का हुक्म दिया बच्चों को और औरतों को ज़िंदा छोड़ने का, तो इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में होगा। तो बहरहाल आज जो हमने जो दर्स दिया है अपने वक्त में, अब चूँकि वक्त की नज़ाकत है, तो जो पैगाम मैंने आपको दिया वो ये है कि बुलंदी बरतरी जो है अल्लाह तबारक ताला के हासिल करना हम चाहते हैं, तो किससे? उसी ज़ात से। और शफ़ात की मुतलक नफ़ी और शफ़ात की कोई गुंजाइश नहीं। शफ़ात है बरहक, कौन शफ़ात करेगा हमारी? ये मसला लोगों के समझ में नहीं आता है जो हमारी सूरत हाल से वाकिफ़ है। तो इस दुआ के साथ हमें से हर एक को अल्लाह ताला नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो 22 तक ही दर्स हुआ आज तक, 23 से इंशाअल्लाह आइंदा होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन इला फ़िरऔन व हामान व क़ारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब। तो इंशाअल्लाह इसी आयत से आइंदा का दर्स शुरू होगा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कहिए। हाँ, आज कुर्सी, वसीय कुर्सी समावाती है एक। जी जी, मतलब ये कह रहे हैं कि अर्श और कुर्सी, वसीय कुर्सी और समावाती वाला अर्थ, अर्श और कुर्सी एक ही चीज़ है। तो वहाँ पर भी यही मुराद लिया गया ना, आसमान उसकी हुकूमत इक़्तिदार फैला हुआ है। बहुत अच्छा भाई साहब, अल्लाह ताला तो दिलों के हाल को जानने वाला है जी। किसी के दिल में अगर कोई गैर ख्याल आ जाए, चाहत हो जाए, उस पर पकड़ होगी जी। इनका ख्याल है कि कोई इनके दिल में कोई गलत ख्याल आया है ना, तो गलत ख्याल जो है ना, जब तक कि आप उसको ज़बान पर लाएं या अमल न करें तो फरिश्ते लिखते नहीं, समझ रहे हैं ना। तो और फिर एक वो हदीस है, अगर आपने कोई नेकी का ख्याल किया और नेकी उसको तो फरिश्ते लिखते हैं। देखिए, आपने नेकी का ख्याल किया, सुबह उठ कर रोज़ा रखूँगा, जो भी नेकी है, और आपने नहीं की तो फरिश्ते को लिख लेते हैं एक नेकी। लेकिन आपने कोई गलत ख्याल किया, आपने नहीं किया तो फरिश्ते नहीं लिखते। ये तो हदीस में इसका जवाब है। चलिए। हाँ जी अल्लाह हमेशा कह रहा है कि मैं किसी के साथ जुल्म नहीं करूँगा जी। जो बातें आती है शिफायत के सिलसिले में, तकरीबन जो खबर पर जाना है उनको मालूम ही नहीं है कि कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है। तो इनके साथ जो मामला करेगा अल्लाह, तो उससे तो जुल्म नहीं होगा कि इनको मालूम ही नहीं जो कुरान कह रहा है। कुफार किसी इनको भी ये मालूम नहीं कि कल को इनके साथ ये मामला होना है, तो ये किसको पकड़ेगा? कि इनको तो मालूम ही नहीं है कि भाई अल्लाह इतना खुल के बयान किया है कि शफाअत तो मैं नहीं किसी की कबूल नहीं करूँगा, लेकिन बराबर उम्मीद का खबरों पे जा रहे हैं, हमें यादें कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि अल्लाह क्या कर रहा है। तो उनको अगर पकड़ेगा तो जुल्म ही कहता है ना। अल्लाह कह रहा है मैं किसी के साथ जरा बराबर जुल्म नहीं करूँगा। यहाँ किस हैसियत से लेंगे? क्या उलमा की जिम्मेदारी है, उनको पकड़ेगा? सवाल समझ गए ना, कि जो दरगाह पर जाके बकरे ज़बह करता है उसे इसका इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है उसको। मतलब इनका सवाल मैं दोहरा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनका सवाल ऐसा है। हाँ नहीं हो, ताकि लोग समझे, नहीं तो फिर वो लोग कहेंगे कि उन्होंने नहीं कहा। यानी सवाल ऐसा है जी, सवाल ऐसा है कि जो मज़ारों पर जाते हैं उन्हें इसका इल्म नहीं, हकीकत है उन्हें इसका इल्म नहीं, यानी उनकी तरफ से। जो लोग देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उन्हें भी इसका इल्म नहीं। वो क्या कहते हैं कि इसमें क्या वो हुलूल करता है ना, कि वो अल्लाह नाम उन्होंने दूसरा दिया है, उसमें अवतार जी, अवतार है। तो किसी को इल्म नहीं है।
اب ان کا سوال ایسا ہے کہ پھر اللہ انہیں سزا دے گا تو کیا ہے ظلم نہیں؟ پہلے سوال واضح ہو جائے نا، بہت اہم سوال ہے، تو سوال پہلے واضح ہو جائے، چونکہ آواز نہیں جاتی پھر. تو یہ سوال ہے، تو کیا یہ ظلم ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ظلم الیوم، ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. یہاں تک کہ گرامر والے بھی پہنچ گئے، ایک بھی نہیں، کیونکہ اگر آپ نے پڑھے لا ظلم تو پھر 1 2 اور 3 4، ہاں جی، ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. اب ان کی جو گرفت ہوگی تو ذرا سوچیں. اب اس میں ایک چیز ہے کہ کیا علماء کی ذمہ داری نہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے جی. تو اصل میں علماء کی جو پوزیشن مزاروں پر جانے والی ہے نا، جانے والوں کے، وہی پوزیشن علماء کی ہے. ابھی میں نے ثابت کیا نا کہ ہم عجمی ہیں، ہم سورہ فاتحہ صحیح پڑھنے سے محروم ہیں، ہم طلاق کہنے سے محروم ہیں، مگر ان کو بھی یہ زعم ہے کہ قرآن شریف ہم سمجھے، تو یہ بھی مجبور ہے. اسی کے علماء کو بھی انہیں کے ساتھ رکھیے، صحیح ہے نا، کیونکہ علماء کو بھی پتہ نہیں، تو علماء کیا ذمہ داری سنبھالیں گے؟ بھیا شیطان کو غرور تھا کہ خلافت کا مستحق آدم نہیں میں، ہے نا، تو ہمارے علماء کو یہ غرور ہے کہ قرآن سمجھے ہم. وہ تو مثال جانتے ہیں نا، نہ کہ عرب، تو پھر اسی گروپ میں ہے. حالانکہ الفاظ سخت ہیں لیکن حقیقت ہے. تو اب مطلب کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا ظلم اليوم، ظلم کہیں بھی نہیں ہوگا. آپ نے جو بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا ہے قرآن شریف میں، کیا ہم نے کوئی دلیل اتاری ان کے بارے میں؟ کوئی دلیل اتاری کہ یہ فلاں شفاعت کریں گے، فلاں دیوی دیوتا آپ کو نجات دلائیں گے؟ کوئی دلیل تو نہیں اتاری نا. تو جب دلیل نہیں اتاری، دوسری چیز فی انفسکم، اپنے آپ میں دیکھو، خود اپنے آپ میں دیکھو، تو ظلم نہیں ہے کیونکہ اللہ نے موقع دیا. اچھا دوسری چیز، یہ اذانیں ہوتی ہیں، اس کا اثر ایک مشرک اور کٹر کافر کے دل میں بھی اثر کرتا ہے، اور اس کے شواہد موجود ہیں. انہیں کچھ پتہ نہیں مگر اس پہ اثر کرتا ہے. یہ کیا دعوت نہیں پہنچی؟ یہ تو کیا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب نماز کوئی اچھی خوش الحان سے تلاوت کرتا ہے. جو مشرک ہے اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سنتا رہتا ہے. شواہد ہیں، ایسا لوگوں نے اقرار کیا، مشرکوں نے جو یہاں پر ہیں. اب آپ کو سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے. لہذا ایسا نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. چاہے علماء بھی ذمہ دار ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا چونکہ دعوت پہنچ چکے، کلام پاک علماء تک پہنچ چکا ہے. اب یہ ان کا قصور ہے کہ قرآن پڑھتے نہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کتابیں. کون سی؟ آخری کتاب ہدایہ. نام سن رہے ہیں؟ ہدایہ آخری کتاب، جبکہ آخری کتاب کون سی؟ کلام، کتاب الہی. ہدایہ میں جو ہے اس پر فتوے صادر ہوتے ہیں. الجواب و صحیح اور اسٹامپ چیف مفتی کا. کیا مطلب الجواب و صحیح؟ ہدایہ میں جو لکھا ہے وہ جواب انہوں نے لکھا ہے، اسسٹنٹ مفتی نے. تو بہرحال گرفت تو سب کی ہوگی. اور لا ظلم اليوم، ذمہ داری علماء کی بھی ہے اور ذمہ داری ہم اور آپ کی بھی ہے. دیکھیے ہم یہاں، آپ آتے ہیں یہاں تو کوئی عالم نہیں ہے نا، یا ہوں گے بھی چھپے رستم، مجھے اس کا علم نہیں، لیکن اس کے فوائد ہیں کہ نہیں؟ فوائد ہیں نا. تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہے کہ آگے بڑھیں. دیکھیے کتنے لوگ ابھی تو کتنے سن رہے ہیں آڈیو اور ویڈیو، کتنے لوگوں نے اپنی اصلاح کر لی، تو ہیں نہیں ایسا نہیں. تو لا ظلم اليوم. جی اور کچھ اس میں آپ کو پوچھنا ہے پوچھیے، اور کچھ کسر ہوگی تو آئندہ بیان کریں گے. کہیے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وید میں، یہ بالکل صحیح ہے، وید میں لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن میں ہے وہ وید میں ہے. لہذا اور مشرکین، آپ دیکھیں مشرکین بھی کہہ رہے ہیں کہ جو وید میں ہے وہی قرآن میں ہے، کیونکہ وید بھی ایک کتاب کا نام ہے جس نے لکھا ہے، یہ قرآن کے ایک حصہ ہے وہ، جیسے تورات اور کیا زبور وغیرہ اس کا ایک حصہ ہے. لہذا دعوت پہنچ چکی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. چلیے صاحب، آپ نے کہا کہ شفاعت حق ہے، تو مختصراً بتائیے کہ کون سی شفاعت ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ جس کے حق میں، یعنی آپ کے حق میں، آپ کے جذبات، کیفیات، احوال کو جانتا ہے، تو وہ حق دے گا کہ ان کی شفاعت کریں. یہ حق ہے.
چونکہ لوگوں کو یہی کنفیوز کر رہے ہیں نا، آپ شفاعت کی نفی کر رہے ہیں، تو شفاعت کی نفی اس لیے کر رہے ہیں ایسا کوئی نہیں جو آپ کے احوال کو جانتا ہوں، وہ صرف اللہ ہے. اللہ کے رسول شفاعت کریں گے وہ یہ تو اس کے علاوہ بھی ہیں نا، وہ تو ہیں، رسول کی شفاعت تو ہے ہی، لیکن وہ بھی کس کے حق میں اللہ اجازت دیں گے. کیا رسول ہمارے احوال سے واقف ہے؟ لسٹ دیں گے. ہاں، اگر ہماری لسٹ مومن میں نہیں ہے تو پھر ایسا ہے نا.